بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر ایک عام ہو اس کے مقابل میں مخصص آ جائے اور مخصص کے مفہوم میں اختلاف ہو، السلام علیکم، تو ایسی صورت میں مشکوک مورد کو عام کے تحت داخل کریں گے۔ زید اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ آیا گناہان صغیرہ والا بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو وہ عام کے تحت، اکرم العلماء کے تحت شامل رہے گا اور مخصص میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تھی بات شبہ مفہومیہ میں۔ شبہ مصداقیہ میں الٹ ہے کہ نہیں، عام سے مصداق میں تمسک نہیں کیا جاتا جب تک کہ احراز مخصص نہ ہو جائے، خاص طور پر جب مخصص اجماع ہو جو دلیل لبی ہے۔ اجماع ہے تو ایسی صورت کے اندر ہم تمسک بے عام نہیں کر سکتے شبہ مصداقیہ میں، خصوصاً جب اجماع ہو، خصوصاً جب دلیل لبی ہو، دلیل لفظی نہ ہو مخصص کے لیے۔ یہی بات تو ہم اپنے مورد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب شبہ غیر محصورہ ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فرد یا یہ اطراف شبہ غیر محصورہ کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، تو کیا مشکوک مورد اس کو ہم داخل کریں گے شبہ غیر محصورہ میں، یا شبہ غیر محصورہ میں داخل نہیں کریں گے؟ شک کے در مصداق ہو جانے کی صورت میں ہم داخل در عام نہیں قرار دیں گے، بلکہ اس کو ہم عام کے بجائے مخصص میں ہی شامل کریں گے اور کہیں گے کہ چونکہ 5000 کا عدد مشکوک مورد غیر محصورہ ہونے کے لحاظ سے، اس لیے ہم اجتنب عن الخمر کے زمرے میں اس کو داخل نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو ہے وہ خاص میں استثناء شامل نہیں ہوگا بلکہ عام کے زمرے میں شامل رہے گا۔ جس طرح فاسق میں ہم گناہ صغیرہ والے کو مشکوک مورد ہونے فاسق کے اندر، اس کی وجہ فاسق اکرم العلماء کے تحت شامل کرتے ہیں، لا تکرم الفساق میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی 10,000 کا عدد معلوم ہے کہ مفہوم غیر محصورہ میں شامل ہے، 1,000 کا عدد معلوم ہے کہ محصورہ میں شامل ہے، 5,000 کا عدد معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ جب 5,000 کا عدد معلوم نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس 5,000 کے عدد کو ہم اکرم العلماء کی طرح اجتنب عن الخمر کے مورد میں شامل کریں گے، اور اس کی بنیاد پر 5,000 کے 5,000 افراد سے اجتناب کرنا واجب ہو جائے گا۔
یہ تو تھی گفتگو مفہوم میں، شبہ مفہومی کے غیر محصورہ میں. اما شبہ مصداقیہ میں الٹ ہے، یعنی شبہ مصداقیہ میں یہ کہ آیا فاسق کا مفہوم ہمیں معلوم ہے کہ صرف گناہ کبیرہ والوں کو فاسق کہتے ہیں، صغیرہ والوں کو فاسق نہیں کہتے، لیکن شک کرتے ہیں کہ زید جو مورد خارجی ہے وہ کبیرہ والا ہے یا کبیرہ والا نہیں ہے. زید خارجی میں گفتگو ہے تو ہم اس کو اکرم العلماء کے تحت شامل نہیں کر سکتے، بلکہ لا تکرم الفساق میں شامل ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہوگا. کیونکہ مصداق خارجی میں ہم تمسک بعام نہیں کر سکتے، اور یہ مشہور مسئلہ ہے کہ ہمیشہ یہ مشہور مسئلہ ذہن میں رہے کہ تمسک بعام نہیں کیا جا سکتا مصداق خارجی میں جب شبہ ہو جائے، کیونکہ مصداق خارجی میں احراز کرنا عام کا لازم ہے. احراز کرنا ضروری ہے کہ یہ عالم ہے، احراز کرنا ضروری ہے کہ فاسق ہے، تب جا کے عام میں شامل ہوگا. احراز نہیں ہوتا تو اس کا مطلب خاص کے اندر شامل ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ زید کو ہم اکرم العلماء کے دائرے میں نہیں لیں گے، بلکہ لا تکرم الفساق کے دائرے میں لیں گے. مشکوک مورد میں جب تک احراز نہ ہو اکرام واجب نہیں ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں اجتنب عن الخمر، اس میں ہمیں 5000 یہ جو خارج میں موجود ہے یہ 5000 عدد ہے یا نہیں، جبکہ 5000 ثابت ہو چکا ہے شبہ غیر محصورہ ہے. 5000 مفہوم کے لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے کہ شبہ غیر محصورہ ہے، لیکن مصداق میں 5000 ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، خارج میں 5000 ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ ہے. تو ایسی صورت پہ ہم عام سے تمسک نہیں کریں گے، یعنی اجتنب عن الخمر میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے خارج سمجھ کر کے کیا شبہ غیر محصورہ میں اجتناب کرنا واجب نہیں ہوگا، مصداق خارجی ہو جائے تو. یہ تھی گفتگو اولین نظر اجماع کے اعتبار سے، کہ اجماع کے اعتبار سے ہم یہ گفتگو دلیل لفظی کے لحاظ سے لے رہے تھے کہ ہم 5000 کو اجتنب عن الخمر میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن اگر جو ہے کہ 5000 مخصص لبی ہو اجماع کی بنیاد پر، 5000 جو ہے مخصص لبی ہو، یعنی ہمارا مخصص لبی آیا ہے، تو پھر ہم مخصص میں اس کو شامل نہیں کر سکتے، بلکہ پھر عام میں شامل ہو جائے گا، یعنی اجتنب عن الخمر میں شامل ہو جائے گا. ویسے شامل ہوتا، لیکن چونکہ مخصص لبی ہے اس لیے شامل نہیں ہوگا اور عام کے تحت رہے گا. پھر گفتگو کہ جو آغائے نائینی کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ آغائے نائینی نے فرمایا تھا کہ مخصص عقلی یا مخصص متصل، سمجھ گئے، مخصص متصل کی منزلت میں ہے یا مخصص منفصل کی منزلت میں. اگر مخصص متصل چاہتے ہیں تو عقلی بدیہی ہونا چاہیے،
اگر مخصص منفصل چاہیے تو مخصص نظری ہوگا. یہ تھا آغا نائینی کا نظریہ. وہاں پر ہم نے کہا کہ عقل نظری ہو یا عقل بدیہی ہو، السلام علیکم، عقل نظری ہو یا عقل بدیہی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی وہاں پر ہم نے بیان کی تھی آغا نائینی کے مقابل میں کہ عقل نظری و بدیہی، السلام علیکم، عقل نظری و بدیہی دونوں برابر ہے. السلام علیکم. اس لیے کہ آغا نائینی کے مقابل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عقل نظری و بدیہی دونوں برابر، اس لیے کہ ہم اپنے جہت سے بدیہی و نظری دیکھتے، لیکن اللہ کے وہاں تو سب واضح ہے. اس لحاظ سے کیونکہ اللہ کے وہاں پر واضح ہمارے لیے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اللہ کے وہاں تو کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہو رہی. اس لیے اللہ کو مخصص بھیجنا ہے، ہمیں تو مخصص نہیں بھیجنا ہے. بس اس بنیاد پر ہم نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ عقل بدیہی ہو یا عقل نظری ہو، سب کے سب مخصص متصل کی فہرست میں شامل ہوں. یہ وہاں پر عرض کیا تھا. اور جب مخصص متصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام تمام نہیں ہوتا جب تک کہ مخصص متصل نہ آ جائے. جب کہا لا اکرم العلماء الا الفساق، تو فساق جو ہے وہ مخصص متصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکرم العلماء الغیر الفاسق، علماء غیر فاسق، خود اس غیر فاسق کی قید متصل میں لگی ہوئی ہے. غیر فاسق کی قید جو ہے خود لگی ہوئی ہے. اور ہم نے بتایا کہ عقلی بدیہی ہو یا عقلی نظری، سب کے سب جو ہے مخصص متصل ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وہاں پر تو ہر چیز بدیہی ہے. وہ ہماری نظر میں بدیہی یا نظری ہوا کرتا، اللہ کے وہاں تو جو مخصص پہلے سے واقع میں موجود ہے، اگر ہے تو. بس اس بنیاد پر ہم سب کو مخصص بدیہی کی منزلت میں متصل قرار دیں گے. تو متصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کا ظہور منعقد ہی نہیں ہوگا جب تک کہ مخصص کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے. مخصص کو ملانے کے بعد جو چیز بچے گی وہ عام کے دائرے میں شامل ہوگی. کہا کہ اکرم العلماء الا الفساق، فساق 5 افراد بالفرض 100 میں سے، تو اس کا مطلب اکرم العلماء 95، 100 نہیں ہوا ہے. نہیں، پہلے سے یہ کہا گیا کہ 95 علماء کا اکرام کرو، 100% علماء کا اکرام نہیں کرو. فساق کو نکال دیا گیا ہے. 100% علماء کا اکرام نہیں کرو، 95% علماء کا اکرام کرو. مثلا یہ بات کو عدد سے سمجھانے کے لیے عرض کریں، 95 کا عدد مقرر نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تو فساق میں فرض کریں 5 ہے 100 میں سے، تو 95% علماء کا اکرام کرو. مخصص متصل میں یہی ہوا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اپنی جگہ پر اجتنب عن الخمر والے مورد میں دیکھتے ہیں. اجتنب عن الخمر میں آ گیا کہ تمام کے تمام افراد خمر سے اجتناب کریں الا شبہ غیر مستورہ، مگر یہ کہ شبہ غیر مستورہ ہو جائے تو اجتناب کرنا واجب نہیں ہے. اور شبہ غیر مستورہ یہ عقلی بدیہی ہو یا عقلی نظری، جو بھی آپ مانیں، اس کی بنیاد پر یہ استثناء قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہم نے اس
کو مخصص متصل کی طرح مانا ہے، یعنی مخصص متصل میں چونکہ عام کے ساتھ متصل ہوا کرتا ہے، اس لیے یوں عبارت سے تعبیر کریں: اجتنب عن الخمر الا شبہ غیر محصورہ، یعنی 5 افراد. دوسرے الفاظ میں اجتنب عن الخمر 100 افراد، الا 5 افراد جو شبہ غیر محصورہ ہے. خمر کے 100 افراد سے اجتناب کریں، الا 5 افراد. الا 5 افراد جو شبہ غیر محصورہ کا ہم نے استثناء کر دیا، نہیں 95 ہو گئے نا. 95 افراد شبہ غیر محصور، 95 افراد خمر سے اجتناب کرو. 5 افراد کو چھوڑ دو جو شبہ غیر محصورہ میں شامل ہیں. یوں ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کیسی صورت کے اندر استثناء ہو گیا کہ نہیں. یہ تو بات تھی وہاں پر کہ جہاں پر ہمیں استثناء ہونے کا یقین ہے، لیکن یقین نہیں، شک کا مورد ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ شک کے مورد میں ہم نے کہا کہ اگر شبہ مفہومیہ ہے تو اس کو عام کے دائرے میں شک کے مورد کو شامل کریں گے. شبہ مفہومی غیر محصورہ ہے تو اس کو مشکوک مورد کو ہم عام کے دائرے میں شامل کریں گے. فرض کریں کہ 5 کے علاوہ 2 مورد ایسے ہیں جو مشکوک ہیں کہ اس کو شبہ غیر محصورہ میں شامل کریں یا نہیں کریں. مثلا 5000 کا عدد 1 اور 4000 کا عدد 2، یہ مشکوک ہے کہ اس کو شبہ غیر محصورہ میں شامل کرے یا نہیں کرے. 10,000 کا عدد شبہ غیر محصورہ یقیناً، 1000 کا عدد یقیناً محصورہ ہے. یہ دونوں یقینی ہیں. صرف 5000 اور 6000 معلوم نہیں ہو رہا ہے. 5000 اور 6000 معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ شبہ غیر محصورہ ہے یا نہیں. اگر شبہ مفہومی غیر محصورہ ہے تو شبہ غیر محصورہ میں مفہوم میں اشتباہ ہو رہا ہو کہ آیا یہ مفہوم شبہ غیر محصورہ کا 4000 اور 5000 پر صادق آتا ہے یا نہیں. تو اس صورت میں مفہوم میں ابھی عرض کیا کیا کہ عام کے تحت داخل ہوگا، یعنی اجتنب عن الخمر کے دائرے میں داخل ہوگا. لیکن اگر شبہ مصداقیہ ہے، شبہ مصداقیہ تو ابھی عرض کی کہ شبہ مصداقیہ عام کے دائرے میں مشکوک فرد بھی داخل نہیں ہوا اگر چاہے دلیل لفظی ہو چاہے دلیل لبی ہو. ابھی ہم نے عرض کیا کہ دلیل لفظی ہو یا دلیل لبی ہو. دلیل لفظی یعنی جو ہے الا شبہتن غیر محصورتن، یہ لفظ روایت میں آ جائے مثلا، یا دلیل مخصص اجماعی ہو جائے تو یہ دلیل لبی ہو جائے گی. مخصص لبی، مخصص لبی جو شبہ غیر محصورہ ہے، یہ مخصص واقع ہو گیا ہے، اس کی دلیل جو ہے دلیل لبی ہو، یعنی علماء کا اجماع قائم ہے کہ غیر محصورہ اجتنب عن الخمر سے استثناء ہے. بس اگر یہ شبہ غیر محصورہ مصداقیہ ہے تو عام اس پر اطلاق نہیں ہوگا، عام شامل نہیں کرے گا. دلیل لبی ہو یا دلیل لفظی ہو، مصداق کو شامل نہیں کیا کرتا. اور یہی مشہور مسئلہ ہے کہ عام شبہ مصداقیہ مخصص کو شامل نہیں ہوا کرتا ہے. مشہور مسئلہ ہے کہ مخصص اگر مصداق واقع ہو جائے اور وہ مصداق مشہور ہو جائے تو ایسی صورت میں عام شامل نہیں ہوا کرتا.
چاہے مخصص لبی ہو چاہے مخصص لفظی ہو. آئیے ہماری مثال میں ملاحظہ فرمائیں. اجتنب عن الخمر، فرض کریں کہ اجتنب عن الخمر، فرض کریں کہ 100 افراد ہیں، کہ 100 افراد خمر سے اجتناب کریں. الا غیر محصور مصداقی، الا غیر محصور مصداقی، اس میں یقیناً غیر محصورہ میں 1000 کا عدد تو یقیناً غیر محصورہ ہے، اس لیے یہ استثناء ہو گیا. ایک فرد استثناء ہو گیا، 100 میں سے ایک فرد 1000 عدد والا استثناء ہو گیا، 2000 والا استثناء ہو گیا، 3000 والا استثناء ہو گیا، 3 فرد استثناء ہو گئے. کس میں؟ 100 میں سے. اجتنب عن الخمر کے 100 افراد میں سے 1000، 2000، 3000 فرد، یعنی 3 عدد خارج ہو گئے. 1000، 2000، 3000، یہ 3 عدد خارج ہو گئے 100 میں سے. تو رہ گئے کتنے؟ 97 افراد رہ گئے اجتنب عن الخمر میں. آپ متوجہ نہیں ہیں بات جو ہے، بات یہ تھی کہ 10,000 کا عدد شبہ غیر محصورہ ہونا یقینی ہے، اور 1000 کا عدد یہ شبہ محصورہ ہونا یقینی ہے. اب 5000 کا عدد شبہ غیر محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ نہیں ہے، اس پر بحث چل رہی ہے. 5000 کا عدد یا 4000 کا عدد، اس میں شک ہو رہا ہے کہ مصداق کے لحاظ سے شبہ غیر محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ نہیں ہے. یہ والا عدد، یہ 5000 اور 4000. 5000 کا نام ہے 1، 4000 کا نام ہے 2، یہ 2. 1000 کا نام ہے کہ 1000 تو یقیناً استثناء ہے کیونکہ شبہ محصورہ ہے، شبہ غیر محصورہ ہے. دوسرا جو ہے کیا استثناء ہے؟ 2000 کا عدد بھی استثناء ہے چونکہ وہ بھی شبہ غیر محصورہ ہے. تیسرا بھی استثناء ہے 3000 کا عدد کیونکہ یہ بھی شبہ غیر محصورہ ہے. یہ 3 تو استثناء ہو گئے، 100 میں سے 3 تو استثناء ہو. اب یہ 4000 اور 5000 پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ شبہ غیر محصورہ میں ہے یا نہیں. اگر مفہوم میں اشتباہ ہو تو اجتنب عن الخمر اس کو شامل کر لے گا، کیونکہ عام شبہ مفہومی یہ مشکوک کو شامل کر لیا کرتا ہے. اگر 4000 اور 5 کے مفہوم میں شک ہو جائے کہ آیا شبہ غیر مصداقیہ نہیں شبہ غیر محصورہ، آیا یہ 4000 عدد اور 5000 عدد کو مفہوم شبہ غیر محصورہ شامل ہے یا نہیں ہے. مفہوم کا اشتباہ ہو تو اجتنب عن الخمر اس دونوں عدد مشکوک کو شامل کر لے گا، مفہوم کا اشتباہ ہوتا. لیکن اگر مصداق کا اشتباہ ہو جائے، مصداق کا اشتباہ کیا ہو جائے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ 5000 ثابت ہو گیا، 5000 کا عدد ثابت ہو گیا کہ یہ شبہ غیر محصورہ ہے، مفہوم کے لحاظ سے ثابت ہو گیا. اب خارج میں یہ 5000 افراد ہے یا نہیں؟ پتہ ہے کہ 5000 عدد ہے تو شبہ غیر محصورہ ہے، لیکن خارج میں 5000، یہ جو خارج میں موجود ہے 5000 ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. تو ہو جائے گا شبہ مصداقیہ. شبہ مصداقیہ میں شک کرتے ہیں کہ آیا یہ شبہ غیر محصورہ ہے مصداق کے لحاظ سے، شبہ غیر محصورہ نہیں ہے. تو اب اجتنب عن الخمر کا عام
اس 5000 مصداق خارجی کو شامل نہیں ہوگا، کیونکہ شبہ مصداقیہ ہے، شبہ مفہومیہ نہیں ہے، محرز ہے، کیونکہ 5000 کا ہونا محرز نہیں ہے، جب تک کہ مصداق محرز نہ ہو جائے مفہوم اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے جب شک ہو رہا ہے کہ 5000 کے افراد ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے 5000 کے افراد نہ ہونے کی صورت میں شبہ غیر محصورہ میں شامل جب نہیں ہوا تو اجتنب عن الخمر اس کو آ کے شامل کر لے گا۔ اجتنب عن الخمر کہے گا جب جو ہے شبہ غیر محصورہ نہیں ہے، مخصص میں شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ عام شامل کر لے گا، عام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بس اس بنیاد پر یہاں پر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس اس بنیاد پر نہ شبہ مفہومیہ کے لحاظ سے، نہ شبہ مصداقیہ کے لحاظ سے روایات کو دیکھیں تو روایات تو چونکہ ہمارے پاس اس میں عنوان محصورہ اور غیر محصورہ ہے ہی نہیں، وہاں پر تو کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال کا عنوان دیا گیا، یعنی جب تک کہ احراز معصیت نہیں ہوتی ہے تب تک اس کو ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، اور احراز معصیت شبہ محصورہ میں ہے، اس لحاظ سے وہاں پر عنوان نہیں دی گئی شبہ محصورہ، لیکن چونکہ وہاں پر معصیت لازم آتی ہے اس لحاظ سے وہ استثناء ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ وہاں پر چونکہ معصیت لازم آتی ہے اس لیے شبہ غیر محصورہ میں شامل نہیں ہوگا اور اسے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ عنوان نہیں دیا گیا، اجماع کی بنیاد پر عنوان دیا گیا ہے، عنوان محصورہ غیر محصورہ عنوان دیا گیا ہے، کیونکہ علماء کے وہاں تو عنوان دیا گیا ہے، روایت میں نہیں دیا گیا نا۔ اس بنیاد پر جب جو ہے اجماع کی بنیاد پر لیں تو اجماع ہمیشہ قدر متیقن کو لیتا ہے، اور قدر متیقن کیا ہے؟ 10,000 کا عدد، باقی سب کے سب یعنی 10,000 استثناء ہوگا، باقی 5,000 اگر مشکوک ہے تو شامل نہیں ہوگا، جب شبہ مفہومیہ بھی ہو پھر بھی شامل نہیں ہوگا۔ بس اس بنیاد پر ہمارے پاس اجماع کی دلیل کی بنیاد پر ہم ثابت نہیں کر سکتے شبہ غیر محصورہ میں استثناء وارد ہو مشکوک مورد کے اندر، بلکہ جو ہے وہ اجتنب عن الخمر کے دائرے میں شامل ہوگا، اور یہ کل شیء فیہ حلال و حرام او لک حلال صرف یہ روایت آ کر کے استثناء کر رہی ہے شبہ غیر محصورہ میں بچنے کے لیے، لیکن دلیل اجماع لبی کی ذریعے سے استثناء واقع نہیں ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔